قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے ازل سے ایک نظام چلا رہا ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کو سدا بہار رکھنے کے لیے اور انسان کو ہمہ وقت اپنی طبیعت کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اس نے ایک نظام کے اندر ایسی چیزیں رکھتی ہیں جن کو گاہے بگاہے اگر تسلسل کے ساتھ یاد رکھا جائے، ان پر نگاہ رکھی جائے، ان کا خیال رکھا جائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہفتہ وار محفل درود سلام اور آج 11ویں شریف بھی ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہماری آج کی یہ محفل مائک لگ چکا ہے۔ ہماری آج کی یہ محفل موقع ہے 11ویں شریف کا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ چند باتیں اس ذکر کی مناسبت سے آپ کے گوشے گزار ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہر قسم کی اجناس پیدا فرمائی۔ انسان ایک ایسی شے ہے جس کو اللہ رب العزت نے عالم بالا کی وہ روحانی کائنات کی لذتوں سے فیضیاب کیا۔ اب اس عالم بالا کے انوار کو، تجلیات کو، فیض کو، لطف کو، کرم کو، حلاوت دنیا میں متعارف کروانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا ترانہ متعارف کروایا، اور ترانے کے الفاظ ملتے ہیں فاذکرونی، تم ذکر کرو میرا، تم یاد کرو میری، تم نام جپو میرا، اذکرکم، تم محبت کا، پیار کا، میرے ساتھ تعلق اور رشتہ عشق کا ایسا محبت بھرا رابطہ قائم کر لو، فرش پر ذکر تم کرتے رہو، عرش پر ذکر میں کرتا رہوں۔ اب یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ بھی ذکر کرتا؟ بھائی اللہ پاک تو اپنا ذکر کرتا ہی نہیں۔ اس نے کس چیز کا ذکر کرنا ہے کہ میں اللہ ہوں؟ تو وہ خود وحدہ لا شریک ہے، اللہ کرے تو کس کا کرے؟ اس لیے اس نے روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کو فرمایا، لوگو تمہیں میں یہ نعمت عظمیٰ دے رہا ہوں، تمہیں وہ جنت کی علامت دے رہا ہوں، تمہیں وہ عالم انوار کا وہ ترانہ دے رہا ہوں، اور وہ ترانہ کیا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میری چاہتوں میں غرق ہو جانا، میری محبتوں کے انوار میں غرق ہو جانا۔ اب اللہ کے انوار اور تجلیات ایک الگ موضوع ہے۔ تجلیات الہیہ اس کو محسوس کرنا ایک الگ موضوع ہے، مگر اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ بندہ چلتے پھرتے اس کا ذکر کرتا رہے، اس کے امراض دور ہوتے ہیں، اس کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ ایک زاویے سے، یعنی اس کے اوپر آنے والی جو مانڈ لاتے ہوئے اسباب ہوتے ہیں پریشانیوں کے، اللہ پاک وہ دور کرتا۔ دوسری طرف کل اولیاء نے اس بات کو لکھا، بالخصوص امام کشمیری نے لکھا کہ اللہ کا ذکر ایسی شے ہے جس کی خبر ملائکہ کو بھی نہیں ہے۔ یعنی بندہ ذکر کرتا تو ملائکہ سارے اعمال بندے کے جانتے ہیں کہ اس نے یہ عمل کیا۔ ذکر جب کرتا ہے
تو ملائکہ کو خبر نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کہتے ہیں ملائکہ کو اس لیے خبر نہیں ہوتی، یہ مولا کا اور بندے کا راز ہے. مولا جانتا ہے کہ بندے نے مجھے یاد کیا. جس طرح ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے بارے میں فرما الصوم لی، رمضان صرف میرا اور اس کا صلہ بھی میں ہوں. باقی نماز، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا صلہ الگ ہے. مگر روزے کی بات آتی ہے تو فرماتا ہے کہ میرے بندے جب تو میری خاطر روزہ رکھتا ہے تو سب سے بڑی نعمت میں تجھ پر یہ کروں گا کہ میں تیرے سامنے آ جاؤں گا، تیرا محبوب تیرے سامنے، تیری نگاہوں کے سامنے ہوگا، تجھے اور کیا چاہیے. اب یہ تو بات ہو گئی کہ اللہ پاک نے ذکر کے حوالے سے بات. اب آگے چلتے ہوں. یہاں پر بہت سے لوگ تصوف کے حوالے سے ایک سوال بڑا کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں اسی ضمن میں یہ جواب آ جائے. وہ یہ تصوف کیا ہے؟ سادہ سا جواب ہے من کی صفائی. دل اتنا مزکا ہو جائے کہ ایک تو آپ کو عبادت میں مزہ آئے، کیف ملے. اب نماز میں مزہ کیسے آئے گا؟ اس کے لیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے حسن اعمال میں ایک طریقہ بتایا. میں خلاصہ سنا دیتا ہوں، اور جو حضرات اس کا مطالعہ فرما لے، حسن اعمال کتاب کا نام ہے، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا، عشق کا، محبت کا، قربت کا، حلاوت کا، ذکر کا، سب کچھ ملے. اب آ جائیے نماز میں مزہ کیسے ملے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھیں اللہ اکبر، آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ سجدہ گاہ پر ہوں. آنکھیں بند کر کے سمجھیں کہ میں ساری کائنات سے ہاتھ اٹھا کر محبوب کے سامنے آ گیا. یہ میں خواتین سے بھی کہوں گا، مردوں سے بھی کہوں گا، اس تصور میں نماز پڑھیں آنکھیں بند کر. اگر آپ تصور کرتے کہ باغ کا خیال لیں کہ آپ باغ میں ہیں، اچھی بات ہے، صحرا میں ہیں، کسی ایسے خوبصورت پربہار گلستان میں ہیں جہاں آپ کی طبیعت کو دل لگ جائے، اس تصور میں لیں. اب آپ نماز پڑھ اللہ اکبر، چاروں طرف دیکھیں میرا محبوب کے نور کے جلوے. اب شروع کریں سبحانک اللہم، کتنی پاکیزگی والا ہے میرا محبوب. اگر تصور جمانے میں دقت ہو تو صرف بیت اللہ کی تصویر لے آئیں. آپ خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے ہاتھ باندھ اللہ اکبر کر کے جب ہاتھ باندھ لیں تو آپ ثنا شروع کریں. جب ثنا شروع کریں تو ہاتھ باندھیں سبحانک اللہم وبحمدک. اب خطاب آپ اپنے مولا سے کر رہے، مخاطبہ آپ کا مولا سے ہے، بات آپ مولا سے کر رہے ہیں، قربت کی باتیں مولا سے کر رہے ہیں. اب جب مولا سے قربت کی باتیں کر رہے ہیں، گم ہو جائیے کہ جس کریم نے مجھے حسین بنایا، جمیل بنایا، عزت دی، مال دیا، جان دی، اولاد دی، کائنات کی ساری خیرات جس بارگاہ سے نکلتی ہے، محبوب میرے سامنے ہے. اب صرف وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں. صحیح بخاری کے الفاظ، جب جبریل امین انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا؟ میرے آقا نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کا انک ترا، کہ اللہ کی محبت میں، پیار میں، اب میں شرح کر رہا ہوں، اللہ کے جلوے میں اس طرح فنا ہو جا کہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا، گویا کہ تو اس کا مشاہدہ کر رہا، گویا کہ تو اس کی تجلیات کو دیکھ رہا. اور آگے کیا فرمایا؟ اب ظاہر ہے یہ سوال تو صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوا. جب صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوا تو آقا کریم نے اس کی وضاحت مزید فرمائی. فرمایا اگر تیری کیفیت یہ نہ ہو کہ تو مولا کو دیکھ رہا ہے، اس کے جلوے کا نظارہ کر رہا ہے، اس کی تجلیات کو دیکھ رہا ہے، اگر تیرے ذہن میں یہ چیز نہیں آتی، خیال نہیں آتا، انسان جو ہے تو انسان کی سوچ محدود، تصور محدود، اس کا سب کچھ محدود ہوتا، تو فرمایا اس طرح کا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تیرا یہ تصور نہیں بنتا تو اپنے اوپر یہ گمان کر لے میں نہیں دیکھ سکتا، وہ تو دیکھ رہا ہے. جب اس گمان میں غرق ہوگا تو پھر غرق ہوتے ہوتے اولیاء فرماتے ہیں یہ ایک لمحے کی آپ کو اگر تجلی مل جائے. اور میں یہ بات بتا دوں، نماز پڑھتے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا بندہ روز اس تصور کو پکائے اور تجلی نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا روزانہ. یہی وجہ اولیاء فرماتے بند کمرے میں بیٹھے، لائٹیں بند کر دیں، اور جب لائٹیں بند کریں کعبے کی تصویر لگائیں اور پیچھے سے لائٹ صرف فوکس کریں کعبہ کی تصویر پر.
آپ اس کو دیکھتے جائیں، اللہ 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 نعرہ لگاتے جائیں، سارا کمرہ تاریخ۔ اب آپ کو ایک عجیب مزہ ہے، اولیاء فرماتے مزہ لینے کے اسباب بھی بنائیں۔ مزے تو عطا الہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عطا الہی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی یاد کی توفیق والوں میں آپ کو قبول کر لیا، اور قبولیت آقا فرماتے سب سے بڑی نعمت۔ اب آ جائیے آگے، اللہ کی طرف جانے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ زہد کا ہے، ایک طریقہ عشق کا۔ زہد کی تعریف کیا ہے؟ مثال سن لیں کہ جب کوئی شخص کسان ہے، وہ فصل لگانے کے لیے زمین کی جھاڑیاں کاٹنا چاہتا ہے، درخت لگے ہیں، بڑی خطرناک جھاڑیاں ہیں، زمین کو ہموار کرنا چاہتا ہے، زمین کو پیداوار کے قابل کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آلات لے لیتا ہے اور پھر ساری فصل کو صاف کرتا ہے، اس میں کاٹ چھانٹ کرتا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں کاٹ دیتا ہے، جڑی بوٹیاں نکال دیتا ہے، جو چیز خطرناک ہے اس کو نکال لیتا ہے، پھر ان میں صفائی کرتا ہے۔ یعنی اس طرح مہینوں گزر جاتے ہیں، تب جا کے فصل اس قابل، وہ زمین اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اس زمین کو صاف کر لیتا ہے، پاک کر لیتا ہے، پھر اس میں وہ فصل لگانے کے لیے اپنا ذہن اور پلان بناتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا۔ اس کو کہتے ہیں زہد، یعنی روزانہ وہ کیئر کرتا ہے، اس جھاڑی کو بناتا ہے، اس کو کاٹتا ہے، چھانٹتا ہے، پھر جا کے جو صفائی ہوتی ہے، مہینوں لگ جاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہو جس کو رفاع نے بیان کیا، حضور شیخ الاسلام نے اس کو منہاج الافکار میں بیان کیا، محبت الہی، اس کے اسباب اور اس کی خصوصیات اور اس کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ ایک اور طریقہ ہے، وہ دوسرا ہے، اس کو طریقہ عشق کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ بازار جاتا ہے، مٹی کا تیل لاتا ہے اور ساری فصل میں آگ لگا دیتا ہے، بس پلک جھپکنے میں ساری فصل راکھ بن جاتی، پھر وہ صفائی کرتا ہے، پھر وہ زمین تیار ہوتی۔ ایک طریقے میں وقت زیادہ لگتا ہے اور ایک طریقے میں وقت کم لگتا ہے۔ اولیاء بھی دو ہی قسم کے ہوئے، ایک طریقے زہد پر عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، تکلیف جسم کو دیتے رہے، اذیتوں میں رہے، ہر قسم کی لذتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو دور کر لیا، کنارہ کش ہو گئے۔ لیکن اس میں اولیاء فرماتے ہیں اس میں محنت تو زیادہ ہے، لیکن آگے جو چھلے کی نوعیت آتی ہے یا آگے جا کے اس کا رزلٹ آتا ہے، اس میں ذرا دقت ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے، آج کا جو زمانہ ہے اس میں انسان اپنی ضرورت کو بھی دیکھتا ہے، احوال کو بھی دیکھتا۔ وہ فرماتے ہیں جو دوسرا طریقہ ہے وہ عشق کا ہے، وہ آسان بھی ہے، شارٹ کٹ بھی ہے، ایزی بھی۔ اب دونوں طریقے قرآن مجید میں موجود۔ ایک میں فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا، اور آگے کیا فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اگر کوئی میرے راستے میں آنا چاہے راستے کھول دیتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، آ جا بندہ، اے بندے میں تیری محبت کے لیے استقبال کر رہا ہوں۔ اب یہ جو عشق کے راستے میں سب سے بڑی ضرورت استاد کی ہوتی، آپ یونیورسٹی کے کسی ایک سبجیکٹ کو پکڑ لیں، استاد کے بغیر پڑھ نہیں سکتے۔ پہلی کلاس میں آپ بچے کو لے کے جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ پڑھنا کیا ہے، کتاب کیا ہے، کھولنی کیسے، رکھنی کیسے، اخلاقیات کیا ہے، آداب کیا۔ جو کام کسی ایسے پیکر مجسم نے بتانی ہے اسی کو معلم کہتے ہیں، اور وہ معلم جو کائنات کو سکھانے کے لیے ہوتا اس کو اللہ تبارک و تعالی شان معلمیت عطا کرتا۔ اب وہ معلم جب کسی کے جسم کے ظاہر کی تربیت کرتا ہے تو اس کو عالم کہتے ہیں، اور اگر وہ اس کے جسم کے اندر کے من کے روح کی تربیت کرتا ہے تو اس کو عالم نہیں کہتے، عارف کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، تجھے فرق بتاؤں ملا و صوفی میں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو عالم ہوتا ہے وہ ملا ہوتا ہے، تو ملا کوئی برا لفظ نہیں، ملا کیا کام کرتا ہے؟ وہ اس کو شریعت کے راستے بتاتا ہے، ٹریفک کے قوانین بتاتا ہے۔ اور عارف کیا کرتا؟ فرماتے ہیں تجھے فرق بتاؤں ملا و صوفی میں، ان کی حجت میں کٹی، ان کی محبت میں کٹی۔ ملا ظاہری قوانین سے دلائل دیتا ہے اور عارف اس باڈی کے اندر کے اعضاء جو ہوتے ہیں ان کی اصلاح کرتا ہے۔ یہی وجہ کہ اولیاء نے اعتدال کے ساتھ دونوں راستے اپنا۔
حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زہد کا راستہ بھی اپنایا مگر اپنے غلاموں کو طریقہ عشق پہ لگایا. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کا درد تھا، تکلیف کا احساس تھا، پریشانیوں کا احساس تھا، حالات کے ساتھ چلنے کا احساس تھا، ان کے اوپر پڑنے والے بوجھ کا احساس تھا، عمر کم ہوگی معلوم تھا آقا دو جہان علیہ السلام کو. جب یہ ساری باتیں میرے آقا نے دیکھی کہ پہلے نبیوں کی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، وہ عبادت میں کئی سال، ان کے 200 سال 300 سال کا تو بچہ ہوتا تھا. آپ تاریخ پڑھیے. لیکن جب آقا کی امت آئی تو آقا دو جہان علیہ السلام کی امت میں 100 سال کا تو بمشکل بندہ ہوتا تھا، اب تو 60-70 تک پہنچ گئے. آقا دو جہاں کو پتا تھا کہ میرے غلاموں کے زمانے میں عمریں کم ہوں گی. جب عمریں کم ہوگی تو وہ ان کے مقابلے پر تو پہنچ نہیں سکیں گے. اللہ کریم نے عمل تھوڑے بتا دیے، صلہ ان سے زیادہ بتا دیا. کہیں شب برات بتا دی، کہیں لیلۃ القدر بتا دی، کہیں قرآن مجید 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا، 1 بار سورہ یاسین پڑھنے سے 10 قرآن مجید کا ثواب مل جاتا. اسی طرح درود و سلام پڑھے حج کا ثواب ہے، عمرے کا ثواب ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب. ذکر الہی پر آقا نے فرمایا اس کا اجر، اس کا صلہ، اگر کوئی مجاہد جنگ میں چلا جائے، اس کی تلوار ٹوٹ جائے، پھر کھڑا ہو، پھر تلوار لے کے وار کرے، پھر ٹوٹ جائے، پھر کھڑا ہو، پھر تلوار سے وار کرے، تو وہ صلہ اس کو مجاہد کو اتنا نہیں ملتا جتنا اللہ کے ذکر کرنے والے کو ذکر کے صدقے ملتا. اس لیے ہماری ہفتہ وار محفل میں عرفاء اولیاء کی بات، محبت کی بات، عشق کی بات کیوں کی جاتی؟ معلوم نہیں کس کے دل کو اللہ پاک اپنی محبت کے لیے چن. یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ محافل، یہ مجالس ہفتہ وار ہوتی ہیں، ماہانہ ہوتی ہیں. آج کیونکہ 11ویں شریف تھی تو میں نے چاہا کہ میں آپ کو اسی حوالے سے 2-3 باتیں عرض کر دوں. تو میں نے باتوں کا خلاصہ یہی ہے، عشق کے بغیر زندگی نہیں. جب بندہ شادی کرتا ہے تو اس وقت اس کو بچوں سے محبت ہوتی، اہل و عیال سے محبت ہوتی. بچے اپنی زندگی کے اس سطح پہ آ جاتے ہیں، پھر اس بندے کو زندگی بیکار ہوتی. اللہ پاک اپنے بندے کو اس عمر میں اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ بندے میرا بن. بندے کے پیچھے ملائکہ لگے ہوتے ہیں، بندے اس کی لذتیں لے، لیکن بندہ مادی خواہشات میں اتنا غرق ہوتا ہے، رحمت الہی کی طرف آتا ہو. رب کی رحمت مرتے دم تک بندے کے پیچھے ہوتی ہے. بندہ لذت دنیا کو ہی فوقیت دیتا ہے، نہیں یہی سب سے اعلیٰ ہے، اس سے بلند ہے کوئی. لہذا ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں. شب برات بھی آ رہی ہے، اس میں بھی آپ تشریف لائیں. اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی. صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد الحبیب المحبوب شافی العلل و مفرج الکروب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے ارض و سما کے مالک، اے کائنات کے مالک، ہم گناہ گاروں نے یہ بزم سجائی، اس میں محبت بھرا، پیار بھرا اور لذت بھرا پرکیف. مولا تیری محبت کا ذکر ہوا، محبوب کی محبتوں کا ذکر ہوا، درود و سلام ہوا اور محبوبوں کا ذکر خیر ہوا. مولا ہماری یہ چھوٹی سی محفل اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرما. جو دور بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں مولا، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ سب کی محفل کی دعائیں قبول فرما دے، سب کی تمنائیں، مرادیں، امیدیں پوری فرما دے. مولا ہم کمزور چاہیے، بڑے کمزور ہیں مولا. اس وقت یہ ملک مختلف حالات کی گرفت میں ہے. مولا اپنے محبوب کے صدقے ملک کے عذاب کی سختی دور کر دے، قہر دور فرما دے، اپنا جلال دور کر لے. مولا ہم کہاں جائیں، بس ایک در ہے، محبوب کے صدقے آپ کی بارگاہ میں التجا ہے. مولا اس امت پر کرم کر دے، تکلیفوں کو دور کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے، آفات و حادثات و بلیات سے محفوظ فرما. ادارے کو ترقی عطا فرما، کامیابی دے دے. بچے امتحانات دے رہے ہیں مولا، ان کو امتحانات میں کامیابی دے دے، ترقی دے دے، بلندی دے دے. شب برات سے پہلے مولا ہماری توبہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے مولا. ہر گناہ سے توبہ، ہر خطا سے توبہ، ہر لغزش سے توبہ، ہر بھول سے
تیری بارگاہ سے معافی مانگتے ہیں، مولا ہمیں معاف فرما دے، اپنے کرم کے صدقے معاف فرما دے، اپنی نسبت محبوب کی غلامی کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ مولا تو نے ہمیں محبوب کی نسبت کی جھولی میں ڈال دیا، ہمارا عمل اس قابل نہیں، اپنے فضل کے صدقے ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ آج حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف مولا اس عظیم ہستی کے صدقے ہماری زندگی کو ایسا بنا دے، ہر لمحے چاہتیں، رغبتیں، محبتیں، کیف اور ذکر کے سرور کی ہواؤں میں چلتے پھرتے رہیں۔ ہر بندہ جو پریشان ہے، تنگ حال ہے، بدحال، اس پر کرم کر دے، میرے شہنشاہ غوث الورا کے صدقے کرم کر دے، اس کو وحشت سے بچا، خوف سے بچا، بدنامی سے بچا، آنے والے وقتوں کی سختیوں سے بچا، اس ملک کے حال پہ کرم فرما دے، لطف فرما دے، دین اور دنیا کے آزمائشوں سے بچا لے مولا، آزمائشوں سے بچا لے۔ امام حسین کی قربانی کا واسطہ مولا، دعوت دین، خدمت دین، اشاعت دین اور خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ منہاج القرآن علماء کونسل کے زیر اہتمام اس محفل کو اور اجتماعی شب برات اور ہفتہ وار محافل درود السلام کو قبول و منظور فرما۔ محترم بشارت صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ حاجی یاسین تبسم صاحب کی بیٹی کو جلد شفا یابی عطا فرما۔ جو دوست دنیا سے رخصت ہو گئے، بھائی بہن بزرگ جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کو حضور کی قربت میں جگہ عطا فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ وفوض امری اللہ واللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔